رب تعالیٰ نے اپنی لاریب اور بیائب کتاب 10واں سپارہ سورۃ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب کہا انہوں نے اپنے صاحب کے لیے کہ لا تحزن، غم نہ کر، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ جب قریش مکہ نے مسلمانوں پر طرح طرح کے تکلیفیں ڈھانا شروع کر دیے، طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا، اب مسلمانوں کا مکے میں رہنا دشوار ہو گیا، ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا، تو صحابہ اکرام کی ایک جماعت حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلی گئی اور کچھ صحابہ اکرام مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب چند صحابہ مکے میں رہ گئے ہیں، تو کفار نے یہ سوچا، قریش مکہ نے یہ سوچا کہ اب صحیح موقع ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ موقع پا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا، دار الندوہ کے مقام پر انہوں نے ایک میٹنگ بلائی جہاں تمام دشمنان اسلام موجود تھے، تمام کے تمام وہاں جمع ہوئے، سب نے اپنی اپنی رائے پیش کی اور اس رائے پہ اتفاق ہوا کہ ہر قبیلے میں سے ایک بہادر نوجوان لیا جائے اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار دے دی جائے اور اسے تمام لوگوں میں شامل کر کے ایک ایک قبیلے سے ایک ایک جوان لے کر ایک جماعت بنا دی جائے اور وہ سب مل کر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے تو حضور کے جو ساتھی ہیں وہ ان سے بدلہ نہیں لے سکیں گے، کیونکہ اتنے قبیلوں سے کیسے وہ بدلہ لے سکیں گے۔ اس بات پر ان کا اتفاق ہوا، انہوں نے تمام جو جوان تھے ہاتھوں میں ننگی تلواریں لے کر حضور کے گھر کا امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ والی کائنات سرور کائنات حضور علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے اب رات کا وقت ہے، حضور کے گھر کو انہوں نے گھیرا ہوا ہے چاروں طرف سے، ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں، ثم معاذ اللہ، ارادہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے۔ انہوں نے وہاں یہ محاصرہ کیا تو رب تعالیٰ نے یہاں حضور علیہ السلام کو ہجرت کا حکم فرمایا پیارے محبوب مکے سے ہجرت کر کر مدینے کی طرف تشریف لے جائیں۔ جب آپ کو ہجرت کا حکم ملا، اس دن حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر قرار آپ موجود تھے۔ حضور نے فرمایا پیارے علی، یہ کچھ امانتیں ہیں لوگوں کی میرے پاس، کیونکہ لوگ حضور علیہ السلام کو صادق اور امین کہا کرتے تھے نا۔ حضور نے امانتیں حضرت علی مرتضیٰ کو دی، فرمایا اپنے پاس رکھو، صبح اٹھنا اور یہ امانتیں فلاں فلاں کو دے دینا۔ اب یہ کہہ کر حضور علیہ السلام اب باہر کی طرف آنے لگے، باہر تو کفار کھڑے ہوئے، ہاتھوں میں ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہوئے کہ جیسے موقع ملے گا ثم معاذ اللہ حضور کو قتل کر دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ مبارک میں مٹی اٹھائی اور سورۃ یاسین شریف کی کچھ آیتیں تلاوت کی، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک آپ نے آیتیں پڑھی اور آپ نے مٹی پر پھونک مار کر ان کے سروں پر مٹی کو پھینک دیا، مٹی کو ان کے سروں پر پھینک دیا۔ قرآن کہتا ہے فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، بس وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ رب نے ایسا کرم فرمایا کہ حضور علیہ السلام ان کے سامنے سے ان کے درمیان سے گزر گئے، انہیں پتہ تک بھی نہ چلا۔ قربان جب یہ حضور کی شان ہے، ان کے سامنے سے گزر گئے، انہیں پتہ تک بھی نہ چلا۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق یار غار یار مزار آپ کے دروازے پر گئے، فرمایا پیارے صدیق رب تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم مل چکا ہے ہجرت کرنے کا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا پیارے آقا کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا ہجرت کے سفر میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا؟ حضور نے فرمایا ہاں آپ بھی چلو گے۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے یہ سنا نا تو ان کی محبت میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ قربان جب کیسی محبت تھی حضور کے ساتھ، کیسا عشق تھا، کیسی وفا تھی۔ اب حضور علیہ السلام اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چلے سفر ہجرت پر چلے، مکے سے چلے غار سور کی طرف، تقریباً
غار سور مکے سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، بلند پہاڑ کی چوٹی پر ہے۔ اب جب رستے میں چلے، پہاڑ کے قریب پہنچے تو سیدنا ابوبکر صدیق نے عرض کی پیارے آقا راستہ بہت مشکل ہے، پہاڑ کی چوٹی بہت اوپر ہے، غار سور بہت اوپر ہے، آئے میں آپ کو کندھوں پہ اٹھا لیتا ہوں، آئے ہائے قربان جاؤں۔ یہ تھا آپ کا عشق، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ آپ ذہن میں لائیں وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا لمحہ ہوگا، حضور جب سیدنا ابوبکر صدیق کے کندھوں پر سوار ہوئے ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یار غار یار مزار سیدنا ابوبکر صدیق کے کندھوں پر سوار ہوئے تو آپ کے دونوں قدم مبارک جو تھے وہ سیدنا ابوبکر صدیق کے سینے سے چمٹ گئے۔ سبحان اللہ، سینے سے چمٹ گئے، سینے سے لگ گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق محبت سے، عشق سے کبھی ایک پاؤں کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی دوسرے پاؤں کو بوسہ دیتے ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ آپ کبھی اس پاؤں کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی اس پاؤں کو بوسہ دیتے ہیں۔ چڑھتے گئے، غار کی بلندی پر پہنچ گئے، کچھ پتہ نہ چلا کس طرح پہنچے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اتنی اوپر، اتنے بلند مقام پر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے گئے، پتہ بھی نہ چلا کیسے وقت گزر گیا۔ یہ تھا آپ کا عشق، آپ کی محبت۔ جب آپ غار کے قریب پہنچے، سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا پیارے آقا آپ رکیے، میں اندر جاتا ہوں، اندر صفائی کر لوں پھر آپ کو بلاتا ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اندر گئے، توجہ چاہوں گا، آپ نے صفائی کی، آپ نے دیکھا کہ غار کے اندر کچھ سوراخ ہیں تو آپ نے اپنی چادر پھاڑی اور سوراخ بند کر دیے۔ 1-2 سوراخ رہ گئے، آپ نے وہاں پر اپنی ایڑی رکھ دی اور حضور نے فرمایا اذ یقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادخل فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضع رأسه فی حجره نام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا آقا اندر تشریف لائیں۔ جب حضور اندر تشریف لائے غار میں اور پیارے آقا سیدنا ابوبکر صدیق کی جھولی میں اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سریکی کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے جدواری ابو بکر دیئیے تن من دی بازی چلئیے، جدواری ابو بکر دیئیے تن من دی بازی چلئیے، جدہ محمد عربی غار وچ ڈیرے لا کے بیٹھے، وقت صدیق یار کو جھولی وچ پا کے بیٹھے، وقت 600 سال دا ستا مستی چاہ کے بیٹھے۔ اب حضور علیہ السلام کی سیدنا ابوبکر صدیق کی گود میں آرام فرما رہے ہیں۔ وہاں کفار نے حضرت علی مرتضیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی راتیں سویا، بڑی میٹھی نیندیں سویا، بڑے سکون کی نیندیں سویا، مگر جو اس رات مجھے نیند آئی ہے نا، ایسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی۔ وجہ کیا تھی کہ حضور کا بستر تھا، نور والی چادر تھی، اور آپ فرماتے ہیں کہ کفار کا باہر لشکر کھڑا ہوا ہے، باہر کفار کھڑے ہوئے ہیں، وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، تلواریں ان کے ہاتھوں میں ہیں۔ نیند تو نہیں آ سکتی نا انسان کو جب انسان پر حملہ ہونے والا ہو۔ آپ فرماتے ہیں پھر بھی مجھے سکون کی نیند آئی، پھر بھی مجھے چین کی نیند آئی، پھر بھی اتنی میں سکون سے سویا کہ کبھی اس طرح میں سویا نہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرے ذہن میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے کل مجھے موت آ سکتی ہے، کسی ٹائم بھی مجھے موت آ سکتی ہے، لیکن آج رات مجھے موت نہیں آ سکتی۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آج رات مجھے موت نہیں آ سکتی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا علی یہ مرتضیٰ صبح اٹھنا، اٹھ کر یہ امانتیں لوگوں کو دینا اور دے کر مدینے چلے آنا۔ باپ اندازہ لگائیں صحابہ کرام کا کیسا حضور پر پختہ یقین تھا۔ حضور نے فرمایا تھا علی صبح اٹھنا، علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کچھ بھی ہو جائے آج رات مجھے موت نہیں آئے گی، کیونکہ میرے پیارے آقا کا فرمان ہے میں صبح اٹھوں گا۔ اب وہاں جب وہ کفار پہنچے نا، دیکھا کہ بستر پر حضرت علی مرتضیٰ سو رہے ہیں، کہا آپ کے آقا کہاں ہیں؟ سیدنا علی مرتضیٰ فرمانے لگے کہ ساری رات باہر پہرا تو تم لوگ دیتے رہے، ساری رات تو تم باہر کھڑے رہے دروازے پر، پہرا تو تم دیتے رہے، انتظار تو تم کرتے رہے، گھر کا محاصرہ تو تم نے کر لیا تھا، مجھے کیا پتا، میں تو آرام کی میٹھی نیند سو رہا تھا۔ قربان جاؤں جب کفار حضور علیہ السلام کے تعاقب کے لیے گئے، پیچھے گئے، ڈھونڈنے کے لیے گئے، جب غار کے قریب پہنچے تو رب تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا، مکڑی نے اپنا وہاں جالا بنا دیا غار کے منہ پر، کبوتری کو حکم دیا، کبوتری نے آ کر اس جال کے اندر انڈے دے دیے۔
اب آپ اندازہ لگائیں رب اگر اپنے حبیب کی عزت کی پہرے داری کروانا چاہے تو وہ کمزور سے کمزور چیز سے بھی کروا سکتا ہے. کبوتری نے جالا بنایا, انڈے دیے, مکڑی نے جالا بنایا. اب کفار جب وہاں پہنچے نا وہ یہ کہنے لگے اگر اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اندر تو یہ مکڑی کا جالا کیسا, یہ کبوتری کے انڈے کے تھے, یہ تو ٹوٹ جاتے. اس کا مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر نہیں ہے. اب وہ غار کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. آئے ہائے, جب سیدنا ابوبکر صدیق نے دیکھا نا, آپ نے جب دیکھا کہ کفار پہنچ گئے اور آپ نے فرمایا پیارے آقا کفار نے اگر نیچے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے. تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا, فرمایا ابوبکر غم نہ کر, پریشان نہ ہو, رب تعالی ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ. کیا فرمایا, رب تعالی ہمارے ساتھ ہے تو پریشان نہ ہو, تو غم نہ کر. اب دیکھیں اس غار کے اندر ایک سانپ تھا جو کتنے عرصے سے حضور کا انتظار کر رہا تھا. اس نے یہ سن رکھا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس غار کے اندر آئیں گے اور یہاں قیام فرمائیں گے, یہاں ٹھہریں گے, اور وہ رکا ہوا تھا اس وجہ سے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کروں گا, میں رب کے پیارے حبیب کو دیکھوں گا, میں ان کا دیدار کروں گا, ان کا چہرے کو دیکھوں گا. اب وہ سانپ جب سیدنا ابوبکر صدیق نے جہاں اپنی ایڑی مبارک رکھی تھی, وہ سانپ نے جب دیکھا سارے راستے بند ہیں, ایک جگہ پہ دیکھا ایڑی رکھی ہوئی ہے, تو اس سانپ نے ڈسنا شروع کیا. سانپ نے ڈسنا شروع کر دیا. اب سانپ تو اپنی عشق و مستی میں مگن تھا نا جی. وہ سانپ نے پھر شعر کیا خوب کہتا ہے, سانپ نے اپنی زبان حال سے کہا کہ آسے آسے عمر گزاری جھلے خار ہزاراں, مالی باغ نہیں ویکھن دیندا آئیاں جدو بہاراں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں اب دیدار نہیں کرنے دیتا. اب سانپ اپنی عشق و مستی میں ڈنگ مار رہا ہے. اب وہاں بھی یار غار ہیں نا, پھر حضور کے عاشق ہیں, حضور پر اپنی جان قربان کرنے والے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی اپنی ایڑی مبارک ہٹائی نہیں. اب ہم اندازہ لگائیں ایک عاشق ایک سانپ کو اپنے محبوب کے قریب آنے دے گا, وہ تو یہ سوچے گا نا کہ میرے محبوب کو کہیں تکلیف نہ پہنچا دے, کہیں اذیت نہ پہنچا دے. وہ ڈنگ مار رہا ہے قربان. جب سیدنا صدیق اکبر نے جان کی بازی لگا دی مگر ایڑی مبارک نہیں ہٹائی, ایڑی مبارک کو ہلایا تک نہیں, حرکت نہ دی کہ کہیں میرے آقا کی نیند میں خلل نہ آ جائے, کہیں میرے آقا کے آرام میں خلل نہ آ جائے. وہ اپنا کام کر رہا ہے, وہ ڈس رہا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق صبر استقامت کے مقام پر فائز ہیں. آپ کے جب جسم میں زہر اثر کر گئے نا پورے جسم میں, تو آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلے. آئے ہائے, آپ کے اور میرے آنسو نکلیں, کسی کے کپڑوں پہ گرتے ہیں, کسی کے دامن میں گرتے ہیں, کسی کے آستینوں پہ گرتے ہیں, کسی کی زمین پر گرتے ہیں. قربان جو ابوبکر صدیق, اگر تیرے آنسو گرے بھی ہیں تو چہرہ مصطفیٰ پہ گرے. سبحان اللہ. آنسو نکلے, حضور کے چہرے پہ گر گئے. حضور جب آرام سے اٹھے فرمایا ابوبکر مالک ابوبکر, کیا ہوا تیرے کو ابوبکر؟ فرمایا لدغت فداک ابی و امی یا رسول اللہ, پیارے آقا سانپ نے ڈس دیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پیارے آقا نے اپنا لعاب دہن لگایا وہاں, اور جو سانپ کا جتنا بھی اثر تھا نا, لعاب دہن لگنے کی برکت تھی کہ سارا اثر جاتا رہا, سارا اثر ہی ختم ہو گیا. سیدنا صدیق اکبر جانتے تھے اگر ڈسنے والا ہے موجود ہے, آئے ہائے, تو شفا دینے والا بھی موجود ہے. سبحان اللہ. ڈسنے والا ہے تو شفا دینے والا بھی موجود ہے. سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے پیارے آقا اگر کفار نے ہمیں دیکھ لیا, راستہ تو ایک ہی ہے, آنے کا بھی راستہ ایک ہے, جانے کا بھی راستہ ایک ہے. اگر کفار راستے سے آ گئے اندر, انہوں نے ہمیں دیکھ لیا, پھر ہم کیا کریں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابوبکر صدیق پریشان نہ ہو, غم نہ کر. اگر کافر یہاں سے آئیں گے تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے, اگر کافر یہاں سے آئیں گے ہم یہاں چلے جائیں گے, کافر یہاں سے آئیں گے ہم یہاں چلے جائیں گے. حالانکہ راستے نہیں تھے. سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں مجھے رب کعبہ کی قسم, جہاں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام انگلی کا اشارہ کرتے تھے مدینہ دھمکتا ہوا نظر آتا تھا. سبحان اللہ. راستہ ہی راستہ نظر آتا تھا. اب آپ اندازہ لگائیں اس شان کے مالک, کتنی قربانیاں دی سیدنا ابوبکر صدیق نے, تن من کی بازی لگا لے مگر حضور کی عزت ناموس پر آنچ نہیں آنے دی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی
نور اللہ مرقدوا فرماتے ہیں کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جان ان کے دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے انہیں دی جان، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے تو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اصل اصول جو بندگی ہے نا، جو محبت ہے وہ حضور کی محبت ہے۔ جس نے حضور سے محبت کی ہے، حضور سے عشق کیا ہے، حضور سے وفا کی ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سبحان اللہ۔ اتنی سی بات ہے۔